اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر منظر بمنظر کربلا کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ حاکم شام کی موت کے وقت یزید جبل جولان میں شکار کھیل رہا تھا۔ جب اس کو باپ کی موت کی خبر دی گئی، اس نے شکار کھیلنا ترک نہ کیا اور موت کے تیسرے دن، جبکہ حاکم شام کو دفنایا جا چکا تھا، وہ دمشق پہنچا۔ پھر باپ کی قبر پہ گیا اور چند شعر کہے اور واپس محل میں آ کر کمرہ بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دن کمرے سے باہر نکلا اور مختلف احکامات جاری کیے، جس میں ایک خط اس نے حاکم مدینہ ولید کے نام لکھا اور اس میں اس نے ہدایات دیں کہ امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے اس کی بیعت لے لی جائے۔ علامہ طالب جوہری کے بیان کے مطابق مورخین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ امام نے طلب بیعت کے واقعے کے بعد کتنی راتیں مدینہ میں گزاریں۔ کچھ نے کہا ہے کہ ولید کے امام کو دارالعمارہ میں طلب کرنے کی ہی رات امام کا قیام مدینے میں رہا۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں 2 مقامات پر 2 راتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں امام کی قبر رسول پر 2 راتوں میں حاضری بیان کی ہے۔ عبداللہ بحرانی نے مدینۃ المعجز میں بھی 2 راتیں ہی تحریر کی ہیں۔ آیت اللہ سید محمود دہ سرخی نے اپنی کتاب رمز المصیبہ میں بھی 2 راتیں ہی تحریر کی ہیں۔ مشہور قول کے مطابق طلب بیعت کا واقعہ 27 رجب کا ہے اور امام نے قبر رسول پر پہلی حاضری اسی رات دی جبکہ ہاشمی جوانوں کو دارالعمارہ سے گھر رخصت کیا اور خود گھر تشریف لائے، اور پھر سب کو دلاسا دے کر کچھ دیر بعد رسول اللہ کی تربت پہ تشریف لے گئے۔ نانا کی قبر پہ پہنچ کے امام اپنے نانا سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، آپ کا اور آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میں آپ کا وہ نواسہ ہوں جسے آپ نے امت میں اپنی جگہ پر چھوڑا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ ان پر گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے پست کر دیا ہے، ان لوگوں نے مجھے ضائع کیا اور میری حفاظت نہیں کی۔ یہ آپ کی خدمت میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ یہ فرما کر امام حسین کھڑے ہو گئے اور نمازیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ولید نے آدمی بھیج کر امام کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہے۔ جب اسے خبر دی گئی کہ وہ گھر میں نہیں ہیں تو اس نے یہ سمجھ کر کہ آپ مدینہ سے نکل گئے ہیں شکر ادا کیا کہ اس کی آزمائش ختم ہو گئی۔ امام نانا کی تربت سے گھر لوٹے اور پھر کچھ دیر بعد حالات جاننے کے لیے بازار گئے، جہاں آپ کی ملاقات مروان سے ہوئی، جس نے ایک بار پھر امام کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا، جس پر امام نے اس کو تند و تلخ جواب دے کر گھر تشریف لے آئے۔ واپس آ کر آپ نے حضرت عباس کو طلب کیا اور ان کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا اور اپنی وصیت لکھی، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین بن علی بن ابی طالب کا اپنے بھائی محمد المعروف ابن الحنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو حق تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، اور جنت و جہنم حق اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، اور یقیناً اللہ صاحبان قبر کو اٹھائے گا۔ میں جو مدینہ سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت اور توسیع پسندی کا خواہاں ہوں اور نہ ہی ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں۔ میں تو صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ سو جو شخص میرے قول کو حق سمجھے تو اللہ اس سے حق کو قبول فرمائے گا، اور جو شخص اسے رد کرے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند عالم اپنا برحق فیصلہ صادر فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ امام نے اپنی مہر وصیت نامے پر لگا دی۔ دن بھر مختلف افراد امام سے ملاقات کو آتے رہے اور مختلف مشورے دیتے رہے۔ امام نے ہر ایک کا مشورہ سنا اور اس کو اس کی معرفت اور ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا اور مدینہ چھوڑنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ فرمایا۔ جب محمد بن حنفیہ تشریف لائے اور گفتگو تمام ہوئی تو امام نے اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے کیا۔ امام نے مدینہ میں دینی معاملات محمد بن حنفیہ
اور کاروباری معاملات جناب عبداللہ ابن جعفر کے ذمہ لگائے۔ دیگر بھائیوں میں سے کچھ کے ذمہ مختلف ذمہ داریاں تفویض کیں۔ امام علم باطن رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ جب یہ قافلہ لٹ پٹ کر اور شہادتیں دے کر واپس مدینے آئے گا تو باقی ماندہ افراد، بچوں، بیویوں، بیواؤں اور دیگر بنو ہاشم کی کفالت و حفاظت کے لیے بھی مضبوط افراد کا مدینے میں موجود ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا امام تمام بھائیوں کو ہمراہ لے کر نہیں گئے بلکہ کچھ کو خود پیچھے چھوڑا۔ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا میں امام کے ساتھ ان کے تمام بھائی موجود نہ تھے، وہ اس معاملے پر غور نہیں کرتے۔ سامعین اور ناظرین، اس قسط سے آگے کے حالات ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز مسلسل اور بر وقت ملتی رہیں تو ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔